ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتی ہوں میں. یعنی جب میں نے پڑھا اور اس کے بعد جس وقت میری سلیکشن ہوئی تو میری کلیگ نے مجھے کہا کہ اب آپ کو اپنا نام چینج کرنا پڑے گا. اچھا. تو میں نے کہا مجھے کیوں نام چینج کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ مسز فلاں ہیں تو آپ کو یہ نام چینج کروانا ہے. میں نے کہا میری آئیڈینٹی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے, میں اپنی آئیڈینٹی کو کھونا نہیں چاہتی ہوں. مجھے اس پر یعنی میں ذاتی طور پر فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ میرا رشتہ تعلق قائم کیا میں اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہیں کرنا چاہتی. صحیح. تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا. تو میں نے خیر مطلب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں تھی, لیکن ایک روٹین میٹر تھا کہ ایسا ہوتا تھا. اب دنیا میں دیکھیے عورت کو تو اپنی آئیڈینٹی مرد میں گم کرنی پڑتی ہے جب نکاح ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے. جی. اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ جہاں عورت کی آئیڈینٹی لوز نہیں ہوتی. کیا بات. ہم مسز محمد نہیں کہتے, حضرت عائشہ ہیں, حضرت خدیجہ ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اپنی ذاتی آئیڈینٹی ہے نا. تو اسلام نے تو عورت کو متاع قرار دیا. رسول اللہ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بہترین متاع ہے الحمدللہ. نگہت صاحبہ, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات مومنین کا جو ہمارے لیے اسوہ ہے, آج ہم اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہر دور میں جہاں چینج نہیں آتی پیچھے تو ظاہر ہے کہ جہالت ہی نکلتی ہے. جب ہم اپنے دین کو جانیں گے نہیں, پہچانیں گے نہیں, جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یعنی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, تو نیچرلی ہمیں راستہ بھی نہیں ملے گا. تو مجھے تو یعنی اپنے یعنی جو ہمارے سورسز آف نالج ہیں, اللہ کی کتاب, قرآن مجید اور حدیث ہے. اگر آپ اوورال دیکھیں تو ہمارے کتنے لوگ ہیں جو الٹریٹ ہیں, نہیں جانتے اللہ کی کتاب میں کیا ہے, قرآن مجید کو نہیں سمجھتے, حدیث رسول کو نہیں سمجھتے. تو نیچرلی یہ بیسک چیزیں تھیں نا جس سے ہمیں پتہ چلنا تھا کہ ہم نے کیسا طرز زندگی اختیار کرنا ہے. تو جو ریجڈیٹی آتی ہے وہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے, سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کل بھی چینج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی وہی نازل کی اقرا, کہ آپ پڑھو, تعلیم, علم. کیا بات. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا, اس موقع پر بھی سب سے پہلے علم سکھایا تھا اور علم کی بنیاد پر برتری دی تھی. اشرف المخلوقات کہلائے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ چینج کے لیے جہاں اپنے کریکٹر کو چینج کرنا ہے وہاں سوسائٹی میں بھی رول پلے کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے نالج. تو سوسائٹی بدل سکتی ہے, نالج دینے کی ضرورت ہے. جیسے میں سوچتی ہوں کہ ہماری دیکھیے پہلی درسگاہ بھی ماں کی گود ہے. ماں کی گود ہے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو ایجوکیٹ نہیں کیا, بحیثیت ماں کے رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں کیا. ایک بچی کو یہ شوق تو ہوتا ہے جس وقت وہ ماں بننے کے قریب ہوتی ہے کہ بچے کے کپڑے خریدے جائیں, بچے کے لیے چیزیں خریدی جائیں, ماحول بنایا جائے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے ایک بچے کو اچھا انسان بنانا ہے, ایک صالح انسان کی پرورش کرنی ہے. تو اس صالحیت کے لیے اس نے کوشش کرنی. تو مجھے یہ لگتا ہے چلیے اگر ایک اپ سٹینڈرڈ کی بات کو چھوڑ کے اگر آپ اسے ایک اچھے انسان کے طور پر لیں تو تب بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. دنیا میں ہزاروں ویب سائٹس ہیں پیرنٹنگ پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کھو دی ہے. ہمارے پاس ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین تو ہے, اس کو کھلانے والی پلانے والی مشین ہے, لیکن اس کی تربیت کرنے والی ماں نہیں ہے. کیا بات ہے. تو ماں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اس سے بھی پیچھے جائیں تو ایک لڑکی جس وقت بیوی بنتی ہے تو وہ یعنی اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں اس کے لیے کتنا مشکل ہے ایک خاندان سے اسے اکھیڑ کے دوسرے خاندان میں لگایا جاتا, سکھایا نہیں جاتا, ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. اور اسی وجہ سے طلاق کی خلا کی ریشو بھی بڑھ گئی سوسائٹی میں, کیونکہ ایک عورت نہیں جانتی کہ میرے رائٹس کیا ہیں, میری ڈیوٹیز کیا ہیں, مجھے کس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہاں بھی ایجوکیشن کی کمی ہے. تو صرف حقوق کے تحفظ کی بات نہیں ہے, حقوق کو سمجھنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہے. جی. اچھا نگہت صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے محتاط کیا ہے, ڈرنے کا حکم دیا ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول خواتین کے معاملے میں جو ہے وہ بہت احتیاط برتنے کا کہتے ہیں. اس کی روشنی میں ذرا فرمائیے. دیکھیے
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे कुरान मजीद में फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, कि मर्दों पर भी उन औरतों के वैसे ही हुकूक हैं जैसे औरतों पर मर्दों का हक है। बेशक। तो इसमें फ़र्क नहीं है, जैसे मर्द के हुकूक औरत पर है, औरत के हुकूक मर्द पर हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से भी औरत की तरफ तवज्जो दिलाई। देखिए रसूलुल्लाह ने फरमाया पहली बात कि जिसके 3 बेटियां हों उनकी वो अच्छी तरबियत करे, तालीम दे, फिर उनका निकाह कर दे, तो वो बेटियां उसके लिए जहन्नुम की आग से आड़ बन जाएंगी। क्या बात है। एक साहबी ने पूछा अगर किसी की 2 बेटियां हो तो आपने फरमाया 2 के लिए भी यही है। क्या बात है। रावी हदीस कहते हैं कि किसी ने ये सवाल नहीं किया, किसी एक ने, कि अगर किसी की 1 बेटी हो, लेकिन अगर कोई सवाल करता तो आप यही कहते हैं कि अगर किसी की 1 बेटी भी हो तो उसके लिए भी यही है। तो आप देखें एक नुक्ते का ही फ़र्क है, कहाँ वो ज़हमत समझते थे बेटी को और अल्लाह के रसूल ने उसे रहमत बना दिया। क्या बात कि ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बायसे रहमत। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी वफ़ात के वक्त भी बार बार जो नसीहतें कर रहे थे, तुम्हारी औरतें तुम्हारे गुलाम, इनके बारे में अल्लाह से डरो। हज्जतुल विदा में भी यही था। और फिर ये कि तरीक़ाकार भी बताया, जो खुद खाते उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते उन्हें पहनाओ। तो इससे पता चलता है ना कि एक बराबर के राइट्स हैं। बिल्कुल। हाँ, ड्यूटीज़ अपनी अपनी हैं। जी। आज के दौर में जो ख़ातीन हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जॉब्स करना चाहती हैं, मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहती हैं, इस्लाम की तालीमात इस हवाले से क्या कहती हैं? देखिए आज की खातून नहीं, हर दौर की खातून ये चाहती है कि मैं अपनी यानी मेरे पास जो पोटेंशियल है और मैं जो कुछ कर सकती हूँ वो करने के काबिल हो जाऊँ। हम माजी में भी जाके देखते हैं तो हमें ऐसी ख़वातीन मिलती हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ख़ुद सईदा खदीजा को देखिए, सईदा उम्मे सलमा को देखिए, दिबागत का काम करती थी क्योंकि उनके रसूलुल्लाह से निकाह से पहले 8 बच्चे थे। तो उन बच्चों की परवरिश के लिए उनके लिए उन्हें ज़ाहिर है कुछ करने की ज़रूरत थी और वो करती थी। और रसूलुल्लाह ने इस रास्ते में कभी ये नहीं कहा कि आप ये क्यों करते हो या ये काम नहीं करना चाहिए, पुश करते थे, मोटिवेट करते थे। जैसे उन्हें कहा कि बकरी का चमड़ा रंग क्यों नहीं लिया, इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया, ज़ाया क्यों किया। बात यह है कि जिसके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को वो यूज़ कर सकती है। अगर वो कमाना चाहती है, इस्लाम रोकता नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है जी, इस्लाम आम जितने भी निज़ाम है उनसे बढ़कर औरत के पैसे को, उसके सरमाए को जो वो कमाती है जी, उस पर मर्द के हक़ को नहीं कायम करता। क्या बात है कि जो औरत ने कमाया ये उसका हक़ है, वो चाहे तो शेयर कर सकती है, वरना उस पर कमाने की, उस पर घरेलू जिम्मेदारियाँ जो मर्द पर आयद होती हैं मुआश के हवाले से, वो जिम्मेदारी औरत पर नहीं है। अगर घर में बहुत ज़्यादा तंगी है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो औरत कितनी यानी रोशन दमाग थी जी, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करती थी। 2 ख़वातीन रसूलुल्लाह के पास आईं, दोनों का नाम ज़ैनब था। अच्छा, हज़रत बिलाल के पास आई, कहने लगी हमें अच्छा नहीं लगता, आप रसूलुल्लाह से जाके ख़ुद सवाल कर लें कि हमारे शौहर जो है वो इतना माल नहीं रखते, क्या हम अपनी ज़कात अपने शौहरों को दे सकती हैं, क्या हम उन पर माल खर्च कर सकती हैं। क्या बात है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए तो आपने पूछा कौन है, तो बताया कि उन्होंने कहा कि बताएं नहीं। तो पता चला एक ज़ैनब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वाइफ है और दूसरी एक और ज़ैनब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप अपने शौहरों पर माल खर्च करोगी तो 2 अजर है, एक सदका करने का और एक कराबतदारी का। लेकिन बाउंड नहीं किया, ये औरत का इख्तियार है। क्या बात है। ये औरत का राइट है कि वो चाहे तो पार्टिसिपेट करे, ना चाहे तो उससे कोई माल ले नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये कि विरसा भी मिलता है तो मर्द उस पर अपना हक समझता है। औरत विरासत में जो पाए, औरत कमाकर जो लाए, औरत के पास जो कुछ भी हो, दोनों का बॉन्ड साबित ही किया जाता है औरत पर कि चूँकि हम एक हैं अब, इसलिए माल भी एक है, एक नहीं है। अच्छा, औरत को अल्लाह ताला ने राइट दिया, वो चाहे तो एक कर ले, सही, ना चाहे तो ना करे, क्योंकि माल उसका है, उसके माल पर उसके हक को तस्लीम किया है। दूसरी एक और बात भी कहना चाहती हूँ जी, जैसे एक औरत अपना तिजारती लेन देन आज़ादाना करना चाहती है तो
اسے گارڈین کے سگنیچر کی یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے جی اسلام میں. اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو صورتحال مختلف ہے بے شک. تو عورت اپنے فیصلے کر سکتی ہے, کما سکتی ہے, خرچ کر سکتی ہے, پرچیز کر سکتی ہے, بیچ سکتی ہے. ہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے چلائے, باہمی ہم آہنگی سے. لیکن جہاں رائٹس کی بات آتی ہے تو وہ رائٹ تو اسلام اسے دیتا ہے, اس کی آئیڈینٹی کو تسلیم کرتا ہے. جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن جب ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ سارا معاملہ, تو انفارچونیٹلی جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں فرائض کی بھی بات ہوتی ہے. تو مردوں کو اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے خواتین کے معاملے میں؟ قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو. جی. ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کیسے رہے, ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ رہتے تھے. ان کی ایموشنل کیئر بھی, ان کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون بھی. یہاں ہمارا مرد تو چاہتا ہے کہ عورت تعاون کرے معاشی معاملات میں. ہمیں رسول اللہ کی حیات سے پتہ چلتا ہے مرد اس عورت کے ساتھ بھی تعاون کرے جو عورت کماتی نہیں ہے, صرف گھر کے کام کرتی ہے, گھر میں اپنے گھر کو چلاتی ہے, بچوں کو سنبھالتی ہے. اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر میں گھریلو کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے, اپنے کام خود کر لیتے تھے, اور اس کے باوجود مزاج کا کتنا خیال رکھتے تھے. مثال کے طور پر اگزامپل سے باتیں بہت سمجھ آتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سارے رات کو سفر کر رہے تھے. تو ایک ہدی خاں تھا جو بہت خوبصورت لے میں جو ہے گا رہا تھا. اچھا. صحراؤں میں اونٹنیاں بہت تیز بھاگتی ہیں جب خوبصورت آواز سنتی ہیں. جی. تو اونٹنیوں کو چلانے والا شخص جب گیت گا رہا تھا تو آپ نے فرمایا یا انجشا رویدک بالقواریر, انجشا احتیاط سے, اب گینے نازک ہیں. مراد یہ ہے کہ گلاس ہینڈل وتھ کیئر, کہ عورتیں تو کانچ کی طرح نازک ہیں, اتنی تیز بھگاؤ گے تو ان کی تو فصلیں ہی آپس میں مل جائیں گی, کہ آپ کیئر کر کے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا اتنا خیال رکھتے تھے, جب کبھی سفر پہ جانا ہوتا قرعہ ڈالتے تھے, خود نہیں ڈسیزن کرتے تھے. پھر جب گھر کے اندر ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات رسول اللہ کے حوالے سے بہت خوبصورت لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, کئی ایک بیویاں ہوں جس شخص کی, مختلف عمروں کی, مختلف مزاجوں کی, مختلف خاندانوں کی, تو ان کے لیے آپس میں ہم آہنگی کافی مشقت والا عمل ہے. بالکل. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ گھر پہ تھیں اور سیدہ سودا آئیں. تو حضرت عائشہ حریرہ بنا رہی تھیں. انہیں کہا کہ آپ یہ کھا لیجئے, سویٹ ڈش ان کی. تو حضرت سودا نے کہا میرا جی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کو کھانا پڑے گا. اب حضرت سودا جو ہے وہ ان کی ماں برابر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ٹاک چل رہی ہے. جی. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ دیکھیں اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں یہ حریرہ آپ کے منہ پہ مل دوں گی. اچھا یہ ہمیں بڑا عجیب بھی لگ سکتا ہے کہ اتنا اگریسو کوئی کیوں ہو جائے, لیکن ایج ڈفرنس کے ساتھ آپ ایک ایج کا تقاضا دیکھیے اور ماحول دیکھیے جس ماحول سے وہ تعلق رکھتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے کسی قسم کا کوئی یعنی انٹرفیئر نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی رہی, حضرت سودا انکار کرتی رہی. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت سودا جو ہے وہ بھانپ گئی کہ حضرت عائشہ کہیں ایسا کر ہی نہ دے. تو انہوں نے جب حضرت عائشہ کے تیور دیکھے اٹھی بھاگیں, حضرت عائشہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے. وہ کہتی تھی کھائیں, وہ کہتی تھی نہیں کھاؤں گی, کھائیں نہیں کھاؤں گی. جب حضرت سودا نے بہت انکار کیا انہوں نے لیپ کر دیا. اچھا اب رسول اللہ کا طرز عمل ہے, آپ نے اسمائل دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. نو انٹرفیئرنس کہ ماں برابر عورت ہے, کچھ اپنے یہی دیکھ لیتی تو آپ سے عمر میں بڑی ہے. کوئی کاؤنسلنگ نہیں, نصیحتیں نہیں, نتھنگ. کہ ٹھیک ہے ان کا آپس کا معاملہ, آپس کے معاملات میں جیسا بھی کوئی تعلق رکھنا چاہے. ایک دفعہ حضرت صفیہ یہودی خاندان سے, سردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی. کھانا بہت اچھا بناتی تھی. کھانا بھیجا, حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا. کیونکہ جب کبھی کوئی اچھا کھانا کھائے تو اس کو بنانے والے کی طرف اس کا خیال جاتا ہے. ہاں کہ کیا ہاتھ میں عمدہ ٹیسٹ ہے, کتنا ٹیسٹ ہے. تو اور ٹیسٹ لیتا رہتا ہے انسان بعد میں بھی. تو حضرت عائشہ نے جس غلام نے کھانا پکڑایا
تو اس سے کھانا لیتے ہوئے اتنی زور سے جھٹکا دیا، کھانا بھی گر گیا، پلیٹ بھی ٹوٹ گئی۔ اچھا، رسول اللہ سے سب موجود تھے، مسکراتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب عائشہ غصے میں ہے، اچھا نہیں فیل ہو رہا۔ جب وہ آئیں آپ سسم نرمی سے بات کرتے رہے، اور جس وقت غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو صرف ایک بات کہی، جی عائشہ اب پلیٹ اپنی بہن کو واپس کر دینا، دیٹس اٹ۔ کتنی خوبصورتی ہے تعلقات میں، مزاج کا خیال رکھنا۔ اور یہ مردوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ تحمل اور برداشت قائم رکھنا۔ نگہت آپا، باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں، جی چاہتا ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور ان کا بھی ذکر کرتا رہے اور سیکھتا رہے، لیکن ہمارے نشست کے پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مخصوص ٹائمنگ میں، اور آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا۔